سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ کسی خدا کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ ارتقاء کے عمل سے خود بخود وجود میں آئی، اور یہ بات ڈاروں کے نظریہ ارتقاء سے ثابت ہو چکی ہے۔ پہلا خلیہ پانی میں بنا، اس سے مچھلی بنی، پھر رینگنے والے جانور بنے، چلتے چلتے خرگوش بلی، کتے بندر بنتے گئے، غرض جانداروں میں تبدیلیاں آتی گئی اور ان کی شکل و صورت اور رہن سہن بدلتا گیا۔ پہلے زرافے لمبے قد کے نہیں ہوتے تھے، مگر جب شاخیں بلند ہونا شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ زرافے کی گردن بھی لمبی ہو گئی۔ ایک اور مثال یہ کہ انسان شروع میں غاروں میں رہتا تھا، پھر وہ ارتقاء کے عمل سے سیکھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کو کسی خدا نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی خدا اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ محترمہ، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بندر کی اولاد ہیں؟ تراب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے سے لال تھی۔ وہی محترمہ جو آپ نے بتایا، ڈاروں کے مطابق انسان بندروں سے ترقی کر کے یہاں پہنچا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو لوگ ڈاروں کو درست مانتے ہیں وہ پھر خود کو بندروں کی اولاد کہہ لیں۔ بہرحال ڈاروں کا نظریہ آج تک صرف نظریہ ہی رہا، کبھی قانون نہیں بن سکا۔ اب دیکھیں، مرغی کے انڈے کو اگر سیدھا زمین پر گرایا جائے تو انڈا ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہی انڈا لمبائی کے رخ گرے تو 20 منزلہ عمارت سے گر کر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب مرغی کو خود بخود کس ارتقاء نے سمجھا دیا کہ انڈا لمبائی کے رخ دینا ہے؟ مرغی ہمیشہ انڈا لمبائی کے رخ دیتی ہے، اگر سیدھا دے تو فوری ٹوٹ جائے۔ اب یہ کون سی خود بخود والی سائنس ہے جس نے مرغی کو بتایا کہ انڈا لمبائی کے رخ دینا ہے؟ ڈاروں کی تھیوری کہتی ہے کہ ہر چیز خود بخود جانداروں نے سیکھ لی تھی۔ اب جو پہلی مرغی تھی اس نے کب یہ سیکھا؟ کیونکہ اگر وہ انڈے لمبائی کے رخ نہ دیتی تو انڈے ٹوٹ جاتے اور مرغی کی نسل ختم ہو جاتی۔ ڈاروں کے نظریہ ارتقاء کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے یہی ایک مرغی کی مثال ہی کافی ہے۔ اب مگرمچھ اپنے انڈے جھیل کے یا سمندر کے باہر ریت میں دیتا ہے، مگر اس کے بچے پیدا ہوتے ہی پانی میں بھاگ جاتے ہیں، اگر وہ نہ جائیں تو مر جائیں۔ اب پیدا ہوتے ہی نمرود بچے کو کس نے سمجھا دیا کہ زندگی پانی میں ہے؟ وہ کب یہ سیکھ رہے تھے؟ معاف کیجیے گا، مگر بندر کی اولادیں خود کو انسان تو کہتی ہیں، مگر دماغ ابھی بھی بندر جیسا ہی ہے۔ تم ایک بدتمیز شخص ہو جس سے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم مذہبی لوگ ہوتے ہی بدتمیز ہو، یہ معاشرہ ہے ہی جاہلیت پر مبنی۔ وہ غصے سے لال تھی، اس کی آنکھوں سے غصہ واضح تھا۔ محترمہ، آپ چپ رہیں، اب مجھے بولنے دیں، آپ بہت بول چکی ہیں، اب آپ کو سننا ہے۔ آپ اس معاشرے کو جاہلیت پر مبنی کہتی ہیں اور مغرب کے گن گاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہے، آپ ذرا مغرب کی حقیقت تو جانیں۔ ایک سروے کے مطابق 1998 تک امریکہ میں 18 ملین خواتین کے ساتھ ریپ ہو چکا تھا، اور آج ہر 6 میں سے ایک امریکن خاتون ریپ کا شکار ہے اور ہر 10 میں سے ایک امریکن مرد ریپ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک امریکہ کی بات ہے جس کی مثالیں دے کر اس مشرقی معاشرے کی تحقیر کی جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے وجود خدا کی، تو سائنس اتنی ترقی کے باوجود ایک بنیادی سوال کا جواب نہیں دے سکی کہ آخر مادہ آیا کہاں سے، یہاں تک کہ سائنس کا بنیادی قانون ہے کہ مادہ نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سائنس مادہ کی اصلیت نہیں جان پائی، وہ خدا کے وجود کی تحقیق کیا کر سکتی ہے؟ سائنس صرف 2 بنیادی سوالوں پر بات کرتی ہے، کیا اور کیوں۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آیا؟ کیوں آیا؟ زمین میں موجود پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے۔ بس سائنس یہاں ہی رک جاتی ہے، مگر ایک تیسرا سوال بھی ہے کہ کیسے، کس نے پلیٹ کو حکم دیا کہ ہل جاؤ، کس نے ٹائم سیٹ کیا کہ اتنی دیر ہل کر رکھ جانا، کس نے کہا فلاں فلاں پلیٹ ہلے گی؟ سائنس اس کا ایک ہی جواب دیتی ہے، یعنی یہ قانون قدرت ہے، یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، بس اسی میں خدا چھپا ہے۔ آپ جس مرضی چیز کو پکڑ لیں، آخر پر سائنس یہی کہے گی کہ یہ قانون قدرت ہے، یہی قدرت ہی تو خدا ہے۔ سائنس نے صرف ہمیں معلومات دی ہیں، یعنی کہ ہمیں پتا چلا کہ سورج کی روشنی 8 منٹ کے بعد زمین پر پہنچتی ہے، سورج کی سطح گرم ہے، وہاں ہیلیم کے جلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک معلومات ہے، اس معلومات نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ اب کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے، ہر چیز ایک مخصوص راستے پر چل رہی ہے، پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ چاند مجبور ہے زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومے، زمین مجبور ہے سورج کے گرد گھومے اور سورج مجبور ہے ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد گھومے۔ سورج چاہتا ہے زمین اس میں سما جائے، زمین چاہتی ہے چاند اس پر الف گرے، چاند چاہتا ہے اس کے گرد گھومنے والی چٹانیں اس پر گر جائیں، مگر ان چیزوں کے گھومنے کی رفتار چاہتی ہے کہ وہ کائنات میں اکیلا گھومے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب یہ دفعہ کی قوت اور بڑے جسم کی گریویٹی اس قدر توازن میں ہے کہ نہ تو سورج بلیک ہول میں جا کرتا ہے نہ ہی کہیں بھاگ سکتا ہے۔ اسی طرح سب ایٹم ہر چیز کا سب سے چھوٹا ٹکرا مانا جاتا ہے، اس کے گرد الیکٹرونز گردش کرتے ہیں اور الیکٹرون چاہتے ہیں
نیوکلس سے بھاگنا، مگر نیوکلس نے انہیں منفی مثبت چارج کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور نیوکلس چاہتا ہے کہ نیوٹرانز اپنی جگہ چھوڑ کر مرکز میں آ جائیں۔ بھاگنے اور پکڑا جانے کی قوت اس قدر برابر ہے کہ نہ تو نیوکلس اپنے الیکٹرون کو اندر گھسیٹ سکتا ہے اور نہ ہی الیکٹرونز بھاگ سکتے ہیں۔ جنگل میں جائیں تو دیکھیں، شیر چاہتا ہے وہ سارے ہرن کھا جائے، مگر ہرن بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب نہ تو شیر سارے ہرن کھا پا رہا ہے اور نہ ہی سارے ہرن بھاگ پا رہے ہیں۔ اگر سارے شیر کی گرفت سے بھاگ جائیں تو جنگل کا سارا سبزہ کھا جائیں اور پھر بھوک سے مر جائیں۔ ایسا عظیم توازن اب کوئی کہے اس متوازن نظام کا چلانے والا کوئی نہیں۔ اتنے بڑے سسٹم اور کائنات کے ذرے ایٹم میں سب کچھ خود بخود بن گیا تھا تو وہ یقیناً جاہل ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی عقل استعمال کرے، اللہ کے نشانات اسے ہر جگہ نظر الف جائیں گے۔ انسان اپنے جسم پر ہی غور کر لے، انسان کے گردے انسان کی مرضی کے بغیر دن میں 4 بار ڈائلسس کرتے ہیں۔ انسان کا دل انسان کی مرضی کے بغیر دن میں 6000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ انسان کی مرضی کے بغیر انسان کے گردے دن میں 22,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں اور 22,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موجود 1 میٹر لمبی ہینڈ فری دن میں 10 دفعہ گچ مچ ہو جاتی ہے، مگر انسانی جسم کے اندر موجود 97,000 کلومیٹر لمبی باریک باریک رگیں ایک بار بھی گچ مچ نہیں ہوتی۔ الغرض ہر چیز ایک طے شدہ طریقے کے مطابق چل رہی ہے۔ چاند ایک مخصوص فاصلے پر زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر چاند اس فاصلے سے تھوڑا دور ہو جائے تو زمین پر بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، سمندر میں مد و جزر کا خاتمہ ہو جائے اور تمام مخلوق ختم ہو جائے، اور اگر وہی چاند تھوڑا قریب آ جائے تو زمین پر سیلاب آ جائے، سمندر پوری خشکی کو اپنے اندر سمو لے۔ اسی طرح زمین ایک مخصوص فاصلے پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر زمین گھومنا بند کر دے تو آدھا حصہ گرمی اور آدھا حصہ سردی سے تباہ ہو جائے۔ سورج ایک خاص رفتار سے ہماری گلیکسی ملکی وے کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور ہماری گلیکسی ملکی وے ایک خاص رفتار سے اس بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہے جس کے گرد ہماری گلیکسی جیسی 2 پرلین گلیکسیز گھوم رہی ہے۔ بس ابھی تک سائنس اتنی ہی کائنات دریافت کر پائی ہے جو کہ ایک اندازے کے مطابق کل کائنات کا صرف 5% ہے۔ جی ہاں، صرف 5%۔ زمین چاند کو سورج، زمین کو ملکی وے گلیکسی، سورج کو بلیک ہول گلیکسی کو۔ الغرض ہر چیز ایک دوسرے کو ایک خاص کشش سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مگر سب ایک توازن کے ساتھ اپنے اپنے راستوں پر گامزن ہے۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہاں 7 بلین آبادی والی ایک زمین، اس جیسی 8 زمینیں اور ہوں تو ایک سٹار بنتا ہے، اور 300 بلین سٹارز ہوں تو ایک گلیکسی بنتی ہے، اور اس طرح کی 200 ٹریلین گلیکسیز ہوں تو ایک کائنات بنتی ہے، جو کہ اصل کائنات کا صرف 5% ہے۔ اب اتنی بڑی کائنات کی ایک چھوٹی سی گلیکسی کے چھوٹے سے سٹار کے کسی کونے پر موجود چھوٹی سی زمین کی 7 بلین آبادی میں سے ایک ڈروان یہ دعوی کر دے کہ کسی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ سب خود بخود چل رہا ہے، تو اس کو یقیناً بندر ہی کہا جا سکتا ہے۔ تراب ایک لمبا سانس لے کر رکھ گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک ابھی بھی برقرار تھی۔ وہ وحشت ناک چمکتی آنکھوں سے مسلسل مشال کو گور رہا تھا۔ نہیں، وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی گھبراہٹ واضح ہو چکی تھی۔ تراب نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ اگر سب کچھ خود بخود نہیں بنا تو خدا کیسے خود بن گیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ اور دنیا میں 3000 خداؤں میں سے 2999 کے انکاری تو تم بھی ہو۔ اور اسلام اس قدر تنگ نظر دین کیوں ہے جس میں ذرا سا اختلاف قتل کروا دیتا ہے؟ اتنی پابندیاں؟ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اور اگر تم میرے اب سوالوں کا مستند جواب دو گئے تو میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گی۔ مشال نے پانی کا گلاس منہ کو لگایا اور تیز تیز پینے لگی۔ تھوڑا پرسکون ہو جائے۔ میری خدا اعتمادی اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ چہرے سے پسینہ صاف کر لیں۔ تراب مسکرا رہا تھا۔ مشال خاموش۔ خدا کی تعریف کے مطابق خدا ہوتا ہی وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہو۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کے بنائے جانے کا محتاج ہو؟ اگر تم کہتی ہو کہ خدا کو کسی نے بنایا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس بنانے والے کو کس نے بنایا، پھر اس کے بنانے والے کو کس نے بنایا، اور یہ سلسلہ پھر یوں ہی چلتا جائے گا، اور آخر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کیا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور وہی خدا ہے۔ اب رہی بات 3000 خداؤں کی، تو سب کا انکار کر کے تم آدھی مسلمان ہو چکی ہو۔ تم نے آدھا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اب تمہیں صرف باقی آدھا پڑھنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ایک خدا کو ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں مختلف ہو سکتی ہیں مگر مانتے سب ایک خدا کو ہی ہیں۔ یہودی عیسائی بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو مسلمان مان رہے ہیں، صرف اس کی تعلیمات سے انکاری ہیں۔ اسی طرح سکھ، ہندو، جین، بدھ اور باقی سب بھی آخر ایک خدا کو ہی مانتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خداؤں کا تصور ہندوؤں اور یونانی کے ہاں ملتا ہے، مگر وہ بھی سب سے برتر ایک خدا کو ہی مانتے ہیں اور باقیوں کو وہ اس کے نمائندے تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو بھگوان کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، بابا کہہ لیں، رب کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں، سب مانتے اسی ایک خدا کو ہی ہیں۔ مذاہب 3000 ہو سکتے ہیں مگر ایک خدا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے۔
اس لیے خدا 3000 نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد تراب نے ایک لمبا سانس لیا اور کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ مندر میں پیش آئے واقعہ کو سوچ رہا تھا۔ یہ الزام بالکل درست ہے کہ اسلام میں زبردستی ہے، زیادتی ہے، مگر صرف برصغیر والے اسلام میں، جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں نہ تو کوئی زبردستی ہے اور نہ زیادتی۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے قریب ترین، مگر افسوس برصغیر کا مسلمان اسلام سے بہت دور ہے۔ برصغیر کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے برصغیر کو قبول کیا ہے۔ آج تک برصغیر کا مسلمان ہندوانہ رسم و رواج سے ہی نہیں نکل پایا۔ یہاں کے لوگوں نے ہندوازم اور اسلام کو مکسب کر کے ایک نیا دین اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام تحقیق کی دعوت دیتا ہے مگر برصغیر کا مسلمان جذبات پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام صلاح رحمی صبر کی بات کرتا ہے مگر برصغیر کا مسلمان قتل و غارت کا حامی ہے۔ اسلام سیرت رسول اور سیرت اصحابہ سے پھیلا مگر برصغیر کا مسلمان اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلانا چاہتا ہے۔ اسلام میں حرف آخر قرآن ہے مگر برصغیر میں حرف آخر پیر ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت یہی نہیں جانتی کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ مگر میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ ابتدائی اسلام میں طرح طرح کے ظلم مسلمانوں پر ہوئے۔ اسلام کے پہلے شہید سیدنا عمار کے ماں باپ کو ظلمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا بلال کو گرم ریت میں دفنایا جاتا رہا۔ طائف میں رسول اللہ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے گئے جو رسول اللہ پر پتھر مارتے تھے۔ مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ کر دی گئی، حبشہ سے نکلوا دیا گیا۔ مدینہ پر حملے ہوئے، عہد میں رسول اللہ کے دانت شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ کے لاڈلے چچا سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ اور تمہیں پتہ ہے جب رسول اللہ مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو رسول اللہ کے پاس اتنی فوج تھی کہ وہ چند گھنٹوں میں پورے مکہ کا قیمہ کر سکتی تھی، مگر رسول اللہ نے مکہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ پناہ میں ہے، جو بیت اللہ چلا جائے وہ پناہ میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا وہ پناہ میں ہے۔ ان سب کو معاف کر دیا گیا جو ایک عرصے تک ظلم کرتے رہے۔ مشال کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں تمہیں مسلمان نہیں کروں گا، میں نے تمہیں صرف خدا کا تعارف کروا دیا ہے۔ اب تم خود تحقیق کرو اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور میرے لیے بھی دعا کرنا کہ وہ بزرگ برتر مجھے بھی معاف فرمائے۔